میرے سامنے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی دنیا کو آخرت کی وجہ سے نہ چھوڑے اور نہ ہی آخرت کو دنیا کی وجہ سے چھوڑے، بلکہ ان دونوں میں سے لے۔ تو پھر وہ دنیا کون سی ہے جس کی مذمت بیان کی گئی ہے؟ دیکھیں، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے دنیا کی وجہ سے آخرت کو نہ چھوڑے اور آخرت کی وجہ سے دنیا کو نہ چھوڑے، بلکہ دونوں کو اختیار کرے۔ ایسے ہی ہے وہ کہ اگر صرف آخرت اختیار کر لے، ترک دنیا کر کے رہبانیت میں چلا جائے، راہب بن جائے، تو نہ دنیا میں کسی سے لینا نہ دینا، نہ تجارت، نہ معاملات، نہ شادی، نہ بیاہ، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ملک، نہ ریاست، نہ سیاست، نہ حکومت، نہ جہاد، نہ وعظ، نہ تبلیغ، کچھ بھی نہیں۔ یعنی اس نے دین، دنیا چھوڑی اس نے، دیکھیں اس سے دین بھی چھوٹ گیا، دین کے بڑے احکامات اس سے جاتے رہتے۔ رزق حلال کا معنی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ بیوی بچوں کو حلال رزق کھلانا، ان کی تربیت کرنا کیا ہے؟ ثواب ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ثواب ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا ثواب ہے۔ تو اس نے دنیا چھوڑی اور آخرت کو، آخرت اب وہ جنگل میں جا کر یا لوگوں سے ملنا جلنا بالکل چھوڑ کے، ترک کر کے، کون سی آخرت لے رہا ہے وہ؟ بڑے بڑے ثواب کے کام تو یہ تھے جو چھوڑ کر وہ چلا گیا، دنیا کو دنیا سمجھ کے چھوڑ دیا اور چلا گیا، راہب بن گیا، محض اللہ تعالیٰ سے اس نے اپنا رابطہ قائم کر لیا، حقوق اللہ کی طرف چلا گیا اور حقوق العباد اس نے بالکل ترک کر دیا۔ تو یہ تو شریعت کا مطلوب نہیں ہے۔ دنیا آباد کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ دنیا میں اللہ کے نام کی حکومت قائم ہو، وہ تو اس نے کی نہیں، چھوڑ کے چلا گیا۔ تو ایک معنی اس کا یہ ہوا کہ اس نے آخرت کے لالچ میں یا آخرت کو نہ سمجھتے ہوئے اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی، تو اس کو اتنا بڑا نقصان ہوا اس کو کہ اتنا عظیم ثواب، یعنی اگر حدیث پاک میں ہے کہ بہت سارے گناہ ابن آدم کے ایسے ہیں جن کا کفارہ ہی یہ ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال کو پالنے اور ان کی پرورش کرنے میں تکلیف اٹھائے، وہ تکلیف ہی ان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس کے علاوہ وہ معاف نہیں ہوں گے، ان کا کفارہ ہی ہے۔ اسی طرح حسن اخلاق سے دین کو پھیلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب لانا، یہ کتنا بڑا ثواب کا کام تھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف بھیجا تھا تو فرمایا تھا کہ اے علی، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، کہ اگر تمہارے کہے سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پر آ جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ یعنی بڑی سعادت کی بات ہے، نفع کا سودا بڑا۔ کوئی ایک شخص بھی ہماری بات سے اگر راہ راست پہ آ جائے، کوئی ایک گناہ چھوڑ دے، کوئی ایک نیکی اختیار کر لے، تو وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جاتا ہے۔ اچھا، ثواب جاریہ کے جتنے کام ہیں آپ دیکھیں گے وہ حقوق العباد سے متعلق ہے، بندوں کے متعلق ہے۔ مسجد بنائیں گے آپ لوگوں کے لیے، قرآن کے پاک کی تعلیم دیں گے لوگوں کو، مدرسہ بنائیں گے اس میں بچے پڑھیں گے، پل بنائیں گے اس پہ سے لوگ گزریں گے، نہر کھدوائیں گے اس میں سے لوگ پانی پئیں گے، کنواں بنائیں گے، خلقت سیراب ہوگی، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی آپ کام کریں گے ثواب جاریہ کے، صدقہ جاریہ کے، لوگوں کے متعلق ہیں، مخلوق کے متعلق ہیں۔ اکیلے جا کر آپ نے عبادت کی، اگر صحیح سے کر بھی لی، اول تو تشویش میں رہیں گے کیونکہ اس میں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے،
تو یہ غیر فطری چیز ہے رہبانیت. تو فطرت سے ہٹ کے آپ چلیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، اکیلے رہیں گے تو کیا ہوگا. اور اگر معاشرت کی طرف آئیں گے، یعنی کہ آپ لوگوں میں رہیں گے، تو پھر آخرت کو، پھر دنیا آپ نے کیا چھوڑی؟ دنیا کو تو آپ نے اختیار کر لیا. تو اس میں تنبیہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو، اس کے 2 حصے ہیں تنبیہ کے، کہ رہبانیت اختیار مت کرو، دنیا کو ترک نہ کرو، ترک دنیا نہیں کرو، یعنی رہبانیت والی ترک دنیا نہ کرو. اچھا، اب جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کو چھوڑ دیں اور دنیا ہی کو لے لے، جیسے کفار. ان کا ہر کام دنیا کے مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور دنیا اول دنیا آخر. ایسا بھی کرنے کا حکم نہیں ہے کہ آپ اپنے معاد کو بھول جائیں کہ آئے کہاں سے تھے، جانا کہاں پر ہے. آخرت کو بھول گئے، دنیا میں لگ گئے، تو یا پھر کفر ہے یا گمراہی ہے یا حد درجے کی غفلت. اگر ایمان لے بھی آئے اور دنیا ہی میں لگے رہے تو حد درجے کی غفلت ہو گئی. اس کا خاتمہ بالخیر ہونا مشکل ہے 3 صورتوں میں. بلکہ یہ ہے کہ دنیا کو ایسے گزارے کہ اس میں سے اپنی آخرت کے لیے جمع کرے. بھائی بیوی بچے پالے، لیکن یہ سمجھ کر، یہ یقین کر کے کہ اللہ رسول کا حکم ہے. کھانا کھائے اس نیت سے کہ مجھے نماز پڑھنے کی طاقت حاصل ہو. سحری کرنے کا حکم یہ ہے، اس لیے کرو تاکہ روزہ تم پہ آسان ہو جائے، عبادت پہ تمہیں قوت حاصل ہو. اسی طرح اولاد تمہارے لیے ایسے ہو جیسے اس نیت سے اولاد چاہو کہ تمہارے لیے صدقہ جاری ہو، تمہارے لیے ربنا اغفر لی ولی والدیہ، تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرنے والی بنے وہ. تمہارے بعد اس کی اولاد ہوگی، اس کے بعد اس کی اولاد ہوگی، اولاد کی اولاد ہوگی. وہ ہے نا، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مومنوں میں ہم بھی آ جائیں گے تو ہمارے اولادوں کی یعنی اولادیں جو ہماری تربیت یافتہ ہوں گی وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی. اسی طرح ہم مدرسہ پڑھائیں گے یا کسی کو مدرسہ پڑھوا دیں گے، کسی کے لیے نیکی کا باعث بن جائیں گے، مسجد کے لیے کچھ خدمت کر جائیں گے، یا مسجد بنائیں گے، یا قرآن پاک لے کر تقسیم کر دیں گے، ٹھیک ہے، یا احادیث کی کتب ہیں ان کی تعلیم دیں گے، یا کم سے کم ان کی معاونت کر دیں گے، دارالفتہ قائم کر دیں گے، یا اس کی کوئی معاونت کر دیں گے، یا خود مفتی بن جائیں گے. کوئی نہ کوئی صورت ہماری. اچھا، کما رہے ہیں ہم اس سے دنیا بھی ساتھ میں، ہر کام کی تنخواہ ہے. دارالفتہ میں بیٹھنے کی بھی تنخواہ ہے، نمازوں میں پابندی سے آنے کے وقت کا اجارہ ہوتا ہے، اس کی تنخواہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی حکمران بن جائے مسلمانوں کے امور کا، خلیفہ نہ بھی ہو، سلطان ہو، خلافت اگر وہ یعنی خلیفہ ہوتا ہے تو وہ بھی تنخواہ لے سکتا ہے کہ مسلمانوں کے معاملات وہ چلا رہا ہے، تو اپنی واجبی سے تنخواہ وہ لے سکتا ہے جس میں کرپشن نہ ہو، ایمانداری سے. وہ بھی ایک اس کی اجرت ہے، لیکن اس کا بھی اس کو ثواب ہے. کتنا بڑا دنیا دار ہے کہ بادشاہ ہے، وہ خلیفہ ہے، لیکن کیونکہ اس کو سنت کے مطابق وہ کر رہا ہے تو اتنا بڑا حکمران ہونے کے باوجود، اتنا بڑا دنیا دار ہونے کے باوجود وہ دیندار ہے کہ سنت پہ چل رہا ہے، کہ وہ دیندار ہے. تو بھی بچوں والا ہے تو دنیا دار ہوا، لیکن ساتھ میں اگر اس کی نیت اچھی ہے تو وہ دیندار بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح وہ کاروبار کر رہا ہے، رزق حلال کما رہا ہے، تو وہ دنیا دار ہونے کے باوجود دیندار بھی ہو گیا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ سچ بولنے والا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا. سچ بولنے والا، حالانکہ وہ تاجر ہے، تاجر دنیا دار ہوتا ہے نا، بزنس مین. دنیا دار کی جب ہم لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے ہیوج، یعنی جو ہے نا کوئی اس کی وہ ہو، ٹائکون ہو، پورا وہ بزنس مین ہو، بہت بڑا بزنس ٹائکون ہو.
اگر وہ سچ بول کے بنا ہے، نبیوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. تو دنیا دار ہیں لیکن وہ دیندار بھی ہے ساتھ. کوئی چلہ نہیں کیا، کوئی وظیفہ نہیں کیا، کوئی چلہ وظیفہ نہیں کیا، نبیوں کے ساتھ صرف سچ بولا اس نے اپنی تجارت کے دوران کہ بھائی یہ چیز ایسی ہے، اتنے میں دوں گا، اتنے کی پڑی ہے اور اتنے کی. کوئی ہیلے بہانے چکر بازی نہیں کرتا، سیدھا سیدھا بولتا ہے اور نفع اٹھاتا ہے، کبھی کبھی نقصان بھی اٹھا لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ کوئی ہنرمند ہے تو لوگوں کے کام کرتا ہے اور لوگوں سے اجرت لیتا ہے. درزی ہے، پونچھی ہے، پلمبر ہے، یعنی الیکٹریشین ہے، انجینئر ہے، پائلٹ ہے، فوجی ہے، سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی جان بھی دیتا ہے، شہادت بھی پاتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے تنخواہ بھی لے کے آتا ہے، سہولتیں بھی لے کے آتا ہے. تو اگر اس کی نیت اچھی ہے تو یہی دنیا اس کے لیے دین ہے. اسی کا حکم ہے کہ اپنی دنیا کو نظر انداز نہ کرو، اس دنیا میں سے اپنی آخرت بناؤ. سمجھ لو یہ جیسے ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں کمائی کے لیے، بیرون ملک جاتے ہیں نا، کمائی کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں سے ظاہر سی بات ہے وہاں کی کمائی خود بھی کھاتے ہیں تھوڑی بہت اور کچھ یہاں بھی بھیجتے ہیں. ایسا ہے نا؟ پہلے تو دبئی جاتے تھے، اب پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں. تو وہاں جاتے ہیں، وہاں نوکری کرتے ہیں، لیکن ذہن یہ ہوتا ہے یار کچھ کما کے گھر بھیجنا ہے مجھے. اپنی اصل کو نہیں بھولتے، وہاں پہ بھی رہتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، شادیاں بھی کر لیتے ہیں، بعض اوقات سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو اکثر لوگ نہیں بھولتے اور یہاں رقمیں جو ہے نا بھجواتے ہیں بڑی بڑی. یہی چیز ہمارے دین کے لیے اور دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے ہونی چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ ہماری آخرت اللہ کی رضا میں گزرے. تو دنیا میں ہم اس کی مرضی کے مطابق چلیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے اپنا حصہ لیں، یعنی دنیا کو استعمال کریں آخرت کے لیے، تو آخرت بھی مل گئی اور دنیا تو مل ہی گئی. تو یہ وہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دونوں ہاتھوں میں لڈو آ گئے ہمارے لیے کہ دنیا میں سے کچھ چھوٹا نہیں اور آخرت میں سے کچھ گیا نہیں. تو وہ سمجھدار ہوا نا. تو حدیث پاک میں اسی کی طرف اشارہ. مذمت پھر دنیا کی جاتی ہے. دنیا کی مذمت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف دنیا کے کو اپنا مقصد بنا لے. اچھا چیز وہی ہے، لیکن اگر صرف اس نے دنیا کا مقصد بنا لیا تو اب یہ دنیا اس کی آڑ بن جائے گی اس کے لیے آخرت سے. میں اسی طرح وہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ایک فرق کے برابر بھی نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، وہ فرق نہیں ہے. تو اسی دنیا سے تو اتنا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. ہاں، اللہ کے بارگاہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی اور معافیہ کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو پھر حکم کے مطابق ہے، حکم کے مطابق ہے تو اس کو پروٹوکول ملے گا جس کا حکم ہے. کیونکہ ہم حکم کو مان رہے ہیں تو حکم کو ماننے کا پروٹوکول الگ ہے. تو پھر یہ دنیا وہ دنیا نہیں ہے. مومن کی دنیا اور ہے اور کافر کی دنیا اور ہے. مومن کھانا کھا رہا ہے ایک ہی ہوٹل میں بیٹھ کر ایک ہی ٹیبل پہ، اور کافر بھی اپنی پلیٹ میں سے کھا رہی ہے، اپنی پلیٹ میں سے کھا رہا ہے، ایک ہی کھانا آیا ہوا ہے. مومن کا کھانا کیونکہ اس کی نیت اچھی ہوگی اس کے لیے ثواب ہے، اور کافر کا کھانا اس کے لیے وبال ہے. کیونکہ کافر کھانے یعنی کافر کے کھانے سے اس کے کفر میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، اور مومن کے کھانے سے مومن کھائے گا، بسم اللہ پڑھے گا، شکر کرے گا، اس کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے کہ مجھے اللہ نے دیا. اور اس نے ایک کافر نے ایک اور کھانا غفلت میں کھا لیا، تو غفلت کے ساتھ کھانے سے مزید غفلت پیدا ہو رہی ہے. تو مومن کی دنیا اور ہے، کافر کی دنیا